على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اس دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے اپنے فرزند کو کی تھی۔ انتہائی جامع نصیحتیں ہیں۔ اللہ نے تا قیامت انسانیت کے لیے ان نصیحتوں کو ایک بنیادی حکم کے درجے میں اپنے قرآن میں نازل فرمایا ہے اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہدایت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اور جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا تو یاد رکھو اللہ حمید ہے، غنی ہے۔ اللہ کی کوئی تعریف کرے، اس کی نعمت کی کوئی قدر کرے، اس کو بیان کرے یا نہ کرے، وہ تو ہر وقت ہی حمید قابل ستائش ہے۔ وہ غنی بھی ہے، یعنی بندوں کا محتاج نہیں ہے، بندے اس کے محتاج ہیں۔ جو بھی کوئی شکر کرتا ہے تو در حقیقت اپنی ہی فائدے کے لیے، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فائدہ اس کا اسی کو ہی حاصل ہوتا ہے اور ناشکری کا نقصان بھی اسی کو ہی ہوگا۔ اسی طرح دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ کرتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ حقیقت کے خلاف ایک نظریہ اور عقیدہ اپنانا ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو اس کائنات کی واحد مالک اور قادر ذات ہے، کسی اور طاقت و قوت کو اس کا ہمسر بنا لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے شرک کے قریب نہ جانا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو تاکید کی ہے والدین کے بارے میں۔ اللہ قرآن مقدس میں جہاں اپنی وحدانیت اور توحید کا تذکرہ کرتا ہے، عموماً وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، یہاں پر بہت ساری اور مقامات پر جہاں اللہ اپنی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، ایک جگہ پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کریں، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اور یہاں پر اس بات کو تاکیداً بیان کی ہے کہ اگر والدین تمہارے مشرک بھی ہوں، تمہیں شرک کے لیے کہیں مجبور کریں، تو اس معاملے میں تو ان کی اطاعت تم نے نہیں کرنی، فلا تطعهما۔ لیکن دنیاوی امور میں وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیاوی امور میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ ان کی کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں، پہننے کی ضرورتیں ہیں، رہنے سہنے کے لیے آرام کا انتظام ہے، علاج معالجے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیاوی جو ضرورتیں ان کی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو، باوجود اس کے کہ ان کا اعتقاد غلطی کیوں نہیں۔ کیسا اعتدال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو
کس طرح کی تعلیم دی ہے، کتنی جامع اور عمدہ تعلیم دی ہے۔ کوئی انتقامی اس کے اندر ذرہ بھی انتقام کی، غصے کی آمیزش نہیں ہے کہ والدین وہ شرک پر مجبور کر رہے ہیں، کہ جو سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس بات میں، اس معاملے میں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن دنیاوی امور میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کرتے ہیں جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کا علم محیط، یہ ہر مومن اور مسلمان کے دل و دماغ میں ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، کوئی بھی عمل کرے، ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، تو یاد رکھو وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی یہ تصغیر کا لفظ ہے، اور یہ بطور پیار کے لفظ یہاں بولا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا ان کا کوئی چھوٹا تھا بہت، بلکہ اس سے مراد ہے پیارے بیٹے، بہت پیار سے اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی وزن رکھتا ہے، بہت معمولی ہے، یا مثقال کہا ہے۔ مثقال وہ ایک سکہ ہوتا ہے جس کو بطور وزن کے آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی رائی کا جو وزن اس کا بہت معمولی ہوتا ہے، اور اگر اس کی سائز کو دیکھا جائے تو سائز بھی اس کا بہت ہی معمولی اور کمتر ہوتا ہے، دور سے تو نظر ہی نہیں آتا۔ رائی سرسوں کی طرح کا ہی ایک باریک بیج ہوتا ہے، بعض لوگ سرسوں کو بھی رائی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں، سرسوں رائی سے بھی رائی جو ہے وہ باریک ہوتی ہے اور اس کی افادیت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تیرا عمل ہے، یا اس کے وزن کے برابر بھی تیرا کوئی عمل ہے، اور پھر وہ عمل تو کسی پہاڑ کی چٹان کے پیچھے کرے، کسی غار میں کرے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، یا آسمانوں میں کرے، او فی الارض، یا زمین میں وہ عمل کرے۔ آج تو دنیا آسمانوں پر بھی کام کر رہی ہے، تو انسان وہاں جا کر کوئی کام کرے، عام انسانوں سے چھپ کر کام کرے، یا زمین میں کہیں چھپ کر وہ کام کرتا ہے، تو یاد رکھو یأتی بہ اللہ، اللہ اس کے اس عمل کو بھی کل قیامت کے دن لائے گا، اس کے اس عمل پر بھی اسے معاوضہ اور اجر یا سزا ملے گی۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی انسان ذرہ برابر کوئی عمل اچھا کرتا ہے تو وہ بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی ذرہ برابر شر اور برائی کرتا ہے تو وہ بھی اسے کے سامنے کی جائے گی۔ تو لقمان اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اللہ کا علم وہ بہت ہی وسیع ہے، محیط ہے، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے نہیں جانتا؟ ان مولاک یراک حیث نہاک، اے انسان جب تو ایسا عمل اور کام کرتا ہے کہ جس سے تیرے رب اور مولا نے تجھے منع کیا ہے، تو تیرا اللہ تجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان مولاک یراک حیث نہاک، اس لیے کوئی عمل بھی تمہارا اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک سے باریک بات کو دیکھنے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اور پھر انسان کو اپنی تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہے، تو انسان کی اپنی تربیت کے لیے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ نماز ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نماز کی تاکید کر رہے ہیں، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتا رہے۔ نماز انسان کی تربیت اور اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا اقم الصلاۃ، اے لوگو نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، یعنی انسان کی تربیت اس درجے کی کرتی ہے، اس کی اصلاح اس عمدہ انداز سے ہو جاتی ہے کہ انسان برے اور بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے، لیکن بشرطے کہ نماز اس کے آداب، اس کی شرائط کی رعایت کر کے ادا کرے، سوچ سمجھ کر پڑھے۔ آج تو ہم نماز ایسے ہی بس ایک فرض ذمے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہت سارے نمازی ہیں کہ ان کی نماز کا کوئی فائدہ اور اثر انہیں نہیں ملتا، کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کی نماز کا صرف آدھا حصہ ان کے حصے میں آتا ہے، کچھ کے چوتھائی، کچھ کے تیسرا حصہ ان کے حصے میں آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ نماز کا کوئی حصہ ان کے حصے میں نہیں آیا بلکہ نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو فرمایا نماز پڑھو، قائم کرو نماز، اور پھر اس کے بعد جب ایک انسان کی اپنی تربیت اور اصلاح ہو جائے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، لوگوں کو سمجھائے۔ اس لیے آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ معروف کا حکم کرتے رہیں اور منکر سے انسانوں کو روکیں۔ یہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاشرے سے خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ معروف ہر اچھے کام کو کہتے ہیں جس کی اچھائی دنیا میں جانی پہچانی ہو، ہر انسان اس کو جانتا ہو، مثلا سچائی کا، وعدے کی وفا کا، عدل کرنے کا، معاشرے میں ظلم کے خاتمے کا ہے، وہ لوگوں کو حکم کرتا رہے گا۔ کوئی بددیانتی کر رہا ہے، کسی پر کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے تو اس سے روکیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق صرف اور صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے جی، دنیا کی ہر اچھائی اور بھلائی اس کی لوگوں کو دعوت دو اور ہر برائی اور خرابی سے لوگوں کو روکو۔ یہ ایک مسلمان پر خاص طور پر لازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، لیکن یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دینا شروع کرو گے تو لوگ تمہارا استقبال کریں گے، تمہاری دعوت فوراً قبول کر لیں گے، یا نماز کے ذریعے سے اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو تمہیں تکلیفیں پہنچیں تو بڑے صبر و استقامت کے ساتھ ان کو برداشت کر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑے اونچے کاموں میں سے ہے یہ کام، نماز قائم کرنا جی، لوگوں کو معروف اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا جی، اور صبر و استقامت سے کام لینا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کا دل پرعزم ہو۔ عزم کہتے ہیں دل کا کسی کام کو کرنے پر پرعزم ہونا جی، پوری طرح آمادہ ہونا، اس کو کہا جاتا ہے عزم۔ من عزم الامور، یہ بڑے عظیم کاموں میں سے۔ مزید حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں معاشرتی حوالے سے، معاشرتی خرابیوں سے بچانے کے لیے لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ رویہ تمہارا تکبر کا نہ ہو، لوگوں سے تم رخ اپنے کسی غرور کی وجہ سے، کسی مال و دولت کی وجہ سے، کسی بھی عزت عظمت کی وجہ سے مت موڑو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور نہ تو موڑ تکبر کے طور پر اپنے رخسار کو لوگوں سے۔ ساعر عربی میں کہتے ہیں وہ بیماری جو اونٹ کو لگتی تھی، جس کی وجہ سے اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی اور وہ اپنی گردن نہیں موڑ سکتا تھا، تو لوگوں سے تم ایسی گردن موڑ لو کہ لوگوں کی طرف تمہارا رخ ہی نہ ہو۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جیسے اونٹ اپنی گردن اس بیماری میں ایک سائڈ پہ جھکا لیتا ہے تو بیجا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، اپنی عزت نفس کا بھی خیال کرو، اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھو، حقیر نہ جانو۔ اللہ نے جو انسان میں خودی رکھی ہے اس خودی کو بھی قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں اور اس کو بزرگی گردانتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اپنی عزت اور وقار کا بھی خیال کرو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔
ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ آگے چال کا ذکر کیا کہ تمہاری چال میں بھی اللہ کا خوف، اس کی عظمت اور ہیبت ہونی چاہیے، اکڑ کے مت چلو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، مرح عربی میں کہتے ہیں ایسی نشاط اور خوشی کو جس میں جو ہے خود پسندی ہو، جس میں سبکی ہو، ذلت ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو ان کا جو ظرف ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس خوشی کے اظہار میں وہ طرح طرح کی کمینگی والی حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں رہو اور تمہیں کوئی عہدہ ملے، کوئی عزت ملے، کوئی تمہیں خوشی حاصل ہو اور تم جو ہے اس کا غلط اظہار کرنے لگ پڑو۔ جیسے کہ تم آج دیکھتے ہو، آج کل پروٹوکول ہیں ہی ہمارے حکمرانوں کا ہے کہ آگے پیچھے ہٹو بچو کی صدائیں اور پتنی کتنی گاڑیاں اور طرح طرح کا لوگوں کو رونتے ہوئے چلے جانا ہے، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، چاہے کوئی کسی کا بیچارے کا کتنا ہی کوئی قریبی مر رہا ہو راستے روک دینا ہے، جناب فلاں گورنر صاحب، فلاں وزیر اعلیٰ اور اعظم صاحب گزر رہے ہیں، فلاں جرنیل صاحب گزر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم چلو پھرو اور تکبر کے ساتھ ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے چلنے سے تو مسکنت اور عاجزی کا اظہار ہو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر متکبر شیخی بگاڑنے والے کو۔ مختال کہتے ہیں ایسے تکبر کو جس میں خود پسندی بھی ہو۔ فخور بہت مبالغے کا لفظ ہے، صیغہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ فخر اور بڑائی جتلانے والا۔ تو بے شک جو ہے یہ تکبر کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جی غرور کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وقصد فی مشی کا، جیسے چال میں میانہ روی ہو اسی طرح آواز میں بھی میانہ روی ہو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی پست رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ ناراض ہو رہے ہو تو بڑا ہیبت اور جلال اور غصے میں اس کا اظہار ہو۔ اپنی بات دلیل سے مانو، دوسرے بات دلیل سے کرو، دوسرے کو بات سمجھاؤ، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اپنا روب ڈالنے کے لیے آواز کو اونچا کرنے لگ پڑو۔ یہ چیخ چیخ کر بولنا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ جتنی سب سے اونچی آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی۔ وہ جب بولتا ہے پورے محلے کو جگا دیتا ہے، لیکن ایسی اس کی ناپسندیدہ آواز ہے کہ اس کی آواز کو سن کر شیطان کی پناہ انسان مانگتا ہے کہ یہ تو شیطان کی آواز آ گئی، جی انسان اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ چیخ کر بولنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بہت جامع انداز میں اس کے اندر اس رکوع میں اللہ کے ساتھ ایک مسلمان کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کے اعمال کس درجے کے ہونے چاہیے، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کا ہونا چاہیے، بڑی تفصیل اور عمدگی کے ساتھ بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔